آج 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر میں دعوے سے کہتا ہوں آج 600 کروڑ مانگو تو کل مل جائیں گی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ آپ تمام بہن بھائی لازمی پڑھ لینا۔ یہ بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ غیبی دولت ان کو فوری طور پر مل جائے، جو چاہتے ہیں کہ غیبی طریقے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آج تک آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی آج تک حل نہیں ہو پائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کو پیسہ آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے، تو جمعۃ المبارک والے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی وقت کی بھی نماز پڑھو تو ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ کسی وقت کی بھی نماز کے بعد اگر چاہو تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی پابندی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ جگہ کی اور آپ لوگوں کو وقت کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہوں 12 ربیع الاول والے دن اور کسی بھی وقت آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ جب شروع کرو تو کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہو، کسی کو بتانا نہیں کہ آپ یہ عمل کرنے لگے ہو۔ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں نے کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی میں نے پڑھا ہے اللہ پاک نے غیب سے دولت عطا کر دی ہے۔ غیبی طریقے سے اگر آپ لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے آپ لوگ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، چاہے وہ ایک حاجت ہو چاہے 100 حاجتیں ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو آپ لوگ یہ نیت کرنا کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا کہ سب سے پہلے یہ نیت کرنا کہ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ چاہیے ہو کہ مجھے 10 لاکھ مل جائیں یا 20 لاکھ مل جائیں، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو آپ کی مراد ہو، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو یہ نیت کر لینا کہ میرا قرض ادا ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر فوراً سے حاجتوں کی نیت کر لینا اور فوراً ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور ایک ہی مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں۔ کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ لازمی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو میرے بھائیوں، میری بہنوں کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے 3-4 وظائف ملا کر ایک پورا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی کرنا چاہے تو بڑے ہی سکون سے، آرام سے یہ وظیفہ پڑھ سکے گا اور وقت بھی آپ کا بالکل نہیں لگے گا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ لوگ یہ وظیفہ بڑے ہی سکون سے، بڑے ہی آرام سے پڑھ لو گے۔ اب آگے آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو المقتدر 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو، اس اسم کو آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو ہے وہ المقتدر کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک وظیفہ یا محمد 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں۔ سیکنڈ وظیفہ یا محمد، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ
آپ کو یہ وظیفہ یا محمد کا پڑھنا ہے، اور آگے 2 چھوٹے چھوٹے وظائف اور ہیں، اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو میں ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو تفصیلی طور پر نہیں سمجھاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، تو کچھ ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل بیچارے ان پڑھ ہیں، تو وہ لوگ بھی جس طرح میں تفصیلی ویڈیو بناتا ہوں تو خاص طور پر ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آج کا وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب تک جو عمل آپ نے کیا وہ کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس وظیفے کو آپ کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگ تیسری مرتبہ پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے، دوسری انگلی اس پر بھی 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی انگلی پر بھی 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ٹوٹل 12 مرتبہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخر میں آپ کو ایک اسم پڑھ کے یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آخر میں لازمی پڑھیے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ آخری وظیفہ سن لیں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ یہ وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ جب یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا بھی مانگے، اور جو وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجتوں کی نیت بھی کریں۔ آخر میں دعا جب مانگ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکے میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ
اللہ تعالی عنہا ہیں جن کا نکاح مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی عمر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینے میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحج سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب سے منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی از سرنو تعمیر کے دوران حجر اسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب کی۔ قرآن و حدیث میں یہ مضمون بار بار مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اللہ اور اس کے پاک رسول کی اطاعت میں منحصر ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہی محبت رسول کی کسوٹی اور معیار ہے۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول کی صریح مخالفت کرتے ہوئے یہ میلاد النبی جو اجلاس و جلوس ہمیں فلاح و کامیابی کی جانب لے جا رہے ہیں یا دنیا و آخرت کی ناکامی اور خسارے کی جانب۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز و مستحب ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، اور اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اس دن محسن کائنات، آقا کائنات اور فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ آپ قاسم نعمت ہیں، ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ترجمہ: میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔